بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نجم فلی خان۔ ناظرین، بجٹ آ چکا، بجٹ پر بحث ہو چکی، بجٹ منظور ہو چکا، لیکن بجٹ کے جو اثرات ہیں وہ آج سے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں آج جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں، میں ہرگز آپ کے ساتھ بجٹ کے نتیجے میں مہنگائی کو ڈسکس کرنے نہیں جا رہا۔ میں آپ کے ساتھ بجٹ کے کچھ اور ایسے پہلو ہیں جو ہماری صنعت کار برادری، جو ہماری تاجر برادری، ہماری جتنی بزنس کمیونٹی ہے، ان کے لیے اس وقت خوف کا اور ہیرسمنٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بات ہو رہی ہے بجٹ کے حوالے سے، بات ہو رہی ہے ٹیکسوں کے حوالے سے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں اور اس میں جو کوٹ کیا جا رہا ہے، جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہ وزیر خزانہ شوکت ترین کے ہیں۔ انہوں نے جو بجٹ تقریر کی، انہوں نے جو مختلف موقع پر بیانات دیے، وہ بیانات بالکل واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس چوروں کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہاں تک تو میں بالکل ان کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں، حمایت کرتا ہوں کہ ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں ان سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں تو 22 کروڑ عوام میں سے ہمیں 30-40 لاکھ بھی بمشکل ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے والے نظر آتے ہیں۔ ٹیکس ہم سب دیتے ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سافٹ ڈرنک بھی پینا ہے تو ہم اس پر ٹیکس دیتے ہیں، ہم نے ایک صابن گاچی بھی لینی ہے تو ہم نے اس پر بھی ٹیکس دینا ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں، لیکن براہ راست ٹیکس جو دینا ہے وہ کتنے لوگ دیتے ہیں، یہ بڑی ایک سوالیہ نشان اس پر موجود ہے۔ ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں ہوتی، ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہمارے پاس آتے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی اس کے نتیجے میں بھرمار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مہنگائی کا بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عام آدمی پر، غریب آدمی پر ٹیکس کا بوجھ زیادہ پڑ جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ بنی کہ وزیر خزانہ نے بار بار کہا کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے میں کچھ بیانات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 10 جون کو انہوں نے کہا کہ ایف پی آر کی ہراسانی کو ختم کریں گے، کوئی اہلکار جو ہے وہ نوٹس نہیں دے گا، لیکن سیلف اسیسمنٹ اور تھرڈ پارٹی آڈٹ ضرور ہوگا، اور جب تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو بھی پکڑا جائے گا وہ پھر جیل جائے گا۔ ہم نے ٹیکس وصولیاں بڑھانی ہے، پچھلے سال سے اس سال ہم نے 18% بڑھائی ہیں، ہم نے مزید بڑھانی ہے۔ پھر انہوں نے 23 جون کو ایک اور بیان دیا، انہوں نے کہا کہ کس ٹیکس کو میں نہیں چھوڑوں گا، ایف پی آر کے نوٹسز نظر انداز کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، چھوڑیں گے نہیں۔ ماضی میں ٹیکس چور جو ہوتے تھے ایف بی آر کے نوٹسز کو نظر انداز کر دیتے تھے، اب ہم ان کو نظر انداز نہیں کرنے دیں گے۔ اس سے اگلی بات، انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے، ہمارے پاس اعداد و شمار موجود ہیں، اور پاکستان میں 1.5 کروڑ افراد ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں، جو ٹیکس دے سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ اب کیا ہوگا؟ اس میں ترمیم ہو گئی۔ اب یہ ہوگا کہ جو ٹیکس نہیں دے گا، جو ٹیکس چوری کرے گا، ایف بی آر اسے گرفتار کرے گا۔ یہ گرفتاری کی جو شک تھی، اس پر بڑا شور مچا کہ ایف پی آر اس کو کس طرح گرفتار کر سکتا ہے، لیکن بہرحال جی انہوں نے کہا کہ ٹیکس جو نہیں دے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ یعنی کہ اس کا جواب یہ آیا کہ نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایف بی آر بھی نیب کی طرح آئے گا، وائٹ کلر کرائم میں جس کے اوپر شک ہوگا کہ وہ ٹیکس چور ہے، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تلوار لٹک رہی ہے، بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ ہماری بزنس کمیونٹی اس کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رپھڑ تو چلتے ہی رہتے ہیں، ٹیکس کے معاملات میں اعتراضات بھی چلتے رہتے ہیں، آپ اعتراض لگائیں اور ہمیں گرفتار کر لیں، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ میں بنیادی طور پر اس چیز کا حامی ہوں کہ ٹیکس دینا چاہیے، ڈائریکٹ ٹیکس دینا چاہیے، فائلر ہونا چاہیے، لیکن اس میں جو دوسرا پہلو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارا تنخواہ دار طبقہ بھی ہمارا فائلر ہے۔ اس میں ایک اور پہلو آ رہا ہے کہ اس وقت جنہوں نے ٹیکس فائل اپنی ریٹرنز جمع بھی کروائیں، جو فائلر تھے ان میں سے 33% سے زیادہ ایسے تھے جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں تھے، انہوں نے انکم ٹیکس زیرو کے ساتھ یہاں پر کروا دیا۔ اور جب ہم گروپس پہ جاتے ہیں، کمپنیز پہ جاتے ہیں، یہ شرح اور اوپر چلی جاتی ہے۔ لہٰذا صورتحال نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پاکستانی معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، ہم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آنا نہیں چاہتے۔ حکومت اگر سختی کرے گی تو ہم ریزسٹ کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن دوسری طرف جب میں گرفتاریوں کا معاملات دیکھتا ہوں
تو اس پر کیا ریزرویشنز ہیں, اس پر کریں گے آج کا پروگرام, اس پر کریں گے آج کی بات. میں بہت ہی مشکور ہوں, اپنے جو مہمان ہیں ان کا میں یہاں پر آپ کو تعارف کرواتا جاتا ہوں. نعیم میر صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجران پاکستان کے, بہت ووکل ہیں, کھل کر بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں کاشف انور صاحب کا بھی مشکور ہوں. آپ سابق نائب صدر ہیں لاہور چیمبر کے, اس کے ساتھ ساتھ اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز کے حوالے سے جو تنظیم ہے آپ اس کے سربراہ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ اکیڈمک ڈیبیٹ بھی ہے, اس پہ ہمیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی رائے بھی چاہیے جو قومی مفاد میں بھی ہو, اکیڈمک بھی ہو. تو پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے مہربان ہیں, یہاں پر ہمارے دوست ہیں, میں بزرگ کہنے کا لفظ واپس لے لیتا ہوں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے پاس یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب ساری صورتحال آپ کے سامنے آ گئی, ٹیکس چور پکڑے جائیں گے, ایف بی آر نے پکڑ لینے ہیں, 1.5 کروڑ بندہ انہوں نے کہتا ہے ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہے, ہم نے اسی نہیں چھڑنا جی, پھڑ لینا ہے انہوں پھڑ لیں. اگر لائٹر موڈ میں کہا جائے تو ویسے ہی جنگلے بنا دیں اس ملک میں, اگر اچھا ویسے ہی جنگلے بنا دیں, اس کو بھی پکڑنا ہے, اس کو بھی پکڑنا ہے, اس کو بھی پکڑنا ہے. ٹیکس چور کی بات ہو رہی سر ہے, تو بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتا دینا کہ یہ انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں یا انڈائریکٹ ٹیکس کی. تو انڈائریکٹ ٹیکس میں تو سارا ملک دے رہا ہے پیسے, تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا. ڈائریکٹ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, نان فائلرز کی بات ہو رہی ہے. سر آپ ہوائی سفر کرتے ہیں, سر آپ گاڑیاں خریدتے ہیں, سر آپ جائیدادیں خریدتے ہیں, لیکن آپ فائلر نہیں ہیں. پہلے تو آپ نے اجازت دی ہے تو وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں. ایک پچھلے سال سے پچھلے سال سے پہلے یہ آپ نے اجازت نہیں دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے پابندی لگا دی تھی. پابندی لگا دی تھی, گاڑیوں کی سیل نیچے آ گئی, آپ کے دوستوں کے پیسے کم ہو گئے تو آپ نے یہ پابندی اٹھا لی. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر فائلر پیسے وہ گاڑی خرید رہے ہیں تو ہم آپ کو قید کریں گے. ان دی کانٹیکسٹ آئی ایگری ود دس کہ ہمیں ٹیکس بھی دینا ہے, ٹیکس نیٹ بھی بڑھانا ہے, نیٹ بھی بڑھانا ہے اور فائلر بھی بننا ہے. مگر آپ کو بجلی کا بل آتا ہے نا؟ آتا ہے. ہم تو نہیں اپنا میٹر دیکھ کے وابڈا کو کہتے ہیں کہ جی ہم اتنے پیسے دیں گے, وہ کہتا ہے نا. صحیح ہے. تو یہ اگر ایف بی آر ہی ہمیں کہہ دے کہ جی یہ آپ کا ٹیکس ہے, صحیح دیو, اگر آپ کو نہیں تو آپ وکیل لے کے ہمارے پاس آ جائیں, کانٹیسٹ ہو جائے. تو یہ الٹا کیا ہے سر, اس سے زیادہ آسان کام نہیں ہو گیا, اس سے زیادہ آسان کام نہیں ہو گیا. ایف بی آر کی ساری ہراسانی ختم ہو گئی, وہ کوئی پکڑ لے گا, وہ کوئی اہلکار نوٹس نہیں دے گا, سیلف اسیسمنٹ ہوگی, تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا, پھر جو پکڑا جائے گا وہ نہیں چھوٹے گا. بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہنے کہ آپ کی جائیداد ضبط ہو جائے گی, پھر میں دیکھتا ہوں کون نہیں ٹیکس دیتا. آپ اس سے بھی آگے چلے گئے. میں اس سے آگے گیا ہوں, مگر جیل میں ڈالنے سے وہ کہے گا جی منو پالو, میں اپنے بچے میرے عیش کر رہے ہیں. جیل جانے سے فرق نہیں پڑے گا. نہیں پڑے گا, آپ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے جیل کے کھانے کھائیں گے نا. اچھا, یہ پہلے بھی تو پولیٹیشنز جیل ڈالتے ہیں نا. زرداری صاحب 11 سال رہے. صحیح. اینڈ سیٹ کوٹ. آپ کا جوڈیشل نظام جو ہے, کیا وہ اس آپ کے آپ گرفتاریوں کی سپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں, میں بالکل نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں فائنینشیل معاملات, فائنینشیل آپ ان کو پکڑیں, امپیکٹ فائنینشیل ہونا چاہیے. آپ نے 10 روپے ٹیکس لینا تھا, اس نے نہیں دیا, آپ 100 روپے لیں. ٹھیک ہے, مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے جیل دے دینا تاکہ پھر ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہم سمجھ آ گئی بات. آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ سے ٹیکس دینے کی سپورٹ کرتے ہیں. آپ خود بھی فائلر ہیں, خود بھی کرتے ہیں سارا کچھ. اپنے دوستوں کو, میں آپ کا دیکھتے رہتا ہوں, پیغامات دیکھتے رہتا ہوں, آپ رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس کی چھوٹ آ گئی ہے, یہاں پر لگ گیا, آپ دوستوں کو بتاتے ہیں. کاشف صاحب اس میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. آپ شوکت ترین صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, پچھلے سال سے 18% انہوں نے بڑھا دیا. اگر یہ اس طرح کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اگلی دفعہ ہو سکتا ہے 1800% بڑھ جائے. میری فرینکلی گرفتاریوں کے تو میں بھی خلاف ہوں جی. دیکھیں ٹیکس بیس کو بڑھنا چاہیے ہے, ہمیں ٹیکس دینا چاہیے, نمبر آف فائلرز کو بڑھنا چاہیے, لیکن ہمیں جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک سیکشن ایڈ ہوا ہے 203B. سب سے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کہتا کیا ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اسیسنگ آفیسر کے پاس میٹیریل ایویڈنس ہوگا 177 سیکشن کے تحت یا کمپیوٹر بیلٹنگ کے تحت, وہ آپ کا آڈٹ کھولے گا. آڈٹ کھولنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے فراڈ کیا اور اسیسمنٹ بھی اس میں دے گا,
وہاں پر وہ دو لوگوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے, فائلر کو اور نان فائلر کو. فائلر کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ 10 کروڑ روپے تک کی ویلیو انوالو ہوگی تو 10 کروڑ کے نیچے تو اس پہ یہ سیکشن لاگو نہیں ہوگا, گرفتاری نہیں ہوگی, نہیں یہ سیکشن پورا سیکشن ہی لاگو نہیں ہوگا, 203B اس پہ لاگو نہیں ہوگا. اور اگر وہ نان فائلر ہے تو وہ 2.5 کروڑ کی لمٹ ہے کہ اگر آپ کے اسیسنگ آفیسر نے یہ لکھا ہے کہ اس نے ٹیکس کی یا انکم کی کنسیلمنٹ کی ہے اور وہ 2.5 کروڑ روپے تک کی ہے تو اس پہ بھی یہ سیکشن لاگو نہیں ہوگا. پھر اب جب یہ ہو جاتا ہے تو بورڈ بنے گا جس میں کمیٹی ہوگی, کمیٹی میں منسٹر فائنانس ہوں گے, چیئرمین FBR ہوں گے, سینئر ممبر ہوں گے, چیف کمشنر لکھے گا بورڈ کو کہ یہ رکنی کمیٹی بنائی جائے اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان کے خلاف ایکشن لوں. جب وہ اجازت ملے گی تو اس کے بعد یہ 203 جو B ہے وہ لاگو ہوگا. اچھا, پہلی بات تو میں عوام کی بھی یہ جو کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک گرفتار نہیں ہوگا. جو اگر فائلر ہے تو 10 کروڑ, اگر نان فائلر ہے تو 2.5 کروڑ. اب بات یہ ہے کہ ہمیں 2.5 کروڑ اور 10 کروڑ کیا ٹرن اوور کیا ہے یا ٹیکس کیا ہے؟ کنسیلمنٹ انکم کی کنسیلمنٹ ٹیکس کا اگر نوٹس اس نے آپ کو دیا ہے کہ آپ نے 10 کروڑ کی انکم کنسیل کی ہے, جو ٹیکس بنتا ہے آپ کے اوپر, ٹیکس جو 10 کروڑ کا بنتا ہے وہ 10 کروڑ روپے تک کا ہے, تب آپ کو گرفتار کریں گے. میں چونکہ اس کو بہت زیادہ ٹیکنیکلی نہیں سمجھتا, شاید بہت سارے لوگ اور بھی میری طرح کے ہوں گے. 10 کروڑ کی انکم کو چھپایا جائے گا یا 10 کروڑ کے ٹیکس کو چھپایا جائے گا؟ 10 کروڑ کی انکم کو, کنسیلمنٹ ہے انکم کی, جس پہ جو ٹیکس بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ لاگو ہوگا, ہر ایک پہ یہ نہیں لگ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایسٹس کو, ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو اور ہم اپنی انکمز کو ڈکلیئر کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. پروسنٹ دونوں ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ کریڈٹ کی بھی بات کرتے ہیں, سٹک کی بھی بات کرتے ہیں, اور ہم مختلف چینلز پہ بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسیسنگ آفیسر کو یا چیف کمشنر کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے, پاور بورڈ کے پاس ہونی چاہیے. تو دیکھیں, اگر اس نے ٹیکس نہیں دیا تو ٹیکس لیا جائے نا, آپ اس کو گرفتار نہ کریں. اور ایک اور بات بھی یہاں بتاتا چلوں کہ جب اسیسمنٹ ہوتی ہے تو اسیسمنٹ کا آرڈر بغیر شو کاز نوٹسز کے نہیں آتا. آپ شو کاز نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے انکم کنسیل کی ہے, اس پہ ٹیکس اتنا بنتا ہے, آپ آ کے جواب دیں, ہمیں واضح کریں. اب یہاں پر ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ کیا اس کا کوئی سیاسی مقصد تو نہیں ہے. صرف اس بات کو چیک کر لیا جائے. اگر کوئی سیاسی مقصد ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اور آبجیکٹیو ہو. سر, سیاسی مقصد کو اس لیے میں ڈسکس نہیں کر سکتا کہ یہاں پر شاہدرہ ٹاؤن کا تھانہ ہے, اب وہ باقی سارے تھانے موجود ہیں, وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, بڑی بڑی FIRs کر دیتا ہے. نیب ہے, 6 مہینے پہلے تک وہ دھڑ گرفتاریاں کر رہا تھا, اب 6 مہینے سے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی گرفتاری نہیں, کوئی بڑا کام نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ تو چھری کے استعمال کرنے پہ ہے کہ یہ کس نے استعمال کرنی ہے, کس پر استعمال کرنی ہے. ہم صرف قانون کو ڈسکس کر سکتے ہیں, نیت کو کیسے کر سکتے ہیں یہ تو جب کریں گے تب پتہ چلے گا کہ بھائی یہ وہاں پر کہ 10 کروڑ کا جو ٹیکس کی کنسیلمنٹ ہے, 2.5 کروڑ کی سیاسی امپلیکیشن سے ہٹ کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, میں کیا کہتا ہوں, ہمیشہ آپ جواز دے رہے ہیں, جی بالکل کہ کیرٹ اینڈ سٹک دونوں ہونی چاہیے. اگر کسی نے ٹیکس نہیں دیا تو اس سے ٹیکس لیا جائے نا. دیکھیں نا میری بات سنیں, چلیں میں اس پر مزید بھی بات کروں گا, میں ذرا نعیم میر صاحب کا اس پہ انپٹ لے لوں. نعیم صاحب, کس طرح دیکھ رہے ہیں تاجر اس کو؟ دیکھیں جی, جس طرح وضاحت کی ہے کاش صاحب نے, جی اس میں تو انہوں نے بتایا کہ 1 کروڑ روپے کے قریب ماہانہ آمدن, 10 کروڑ سال کی کہہ رہے ہیں نا, تو 1 کروڑ سے کچھ کم کتنی ہو جائے گی؟ آپ کا کیلکولیٹر ذرا چلائیں دماغ میں, تو آپ کا زیادہ کمپیوٹر چلتا ہے. تو میں تو ذرا آپ کو بتا, چھوٹے تاجروں کا چھوٹا سا نمائندہ ہوں, میرا میتھمیٹکس بھی کمزور ہے. تو اس میں غالباً چھوٹے تاجروں کو تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرفتاریاں ٹیکس چوروں کی ہونی چاہیے. ٹیکس چوروں کی ہونی چاہیے, بالکل, چاہے چور کوئی بھی ہو, لیکن اس کو اندر ہونا چاہیے, اس کو گرفتار ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ایک منٹ, ٹیکس چوری ثابت ہونے سے پہلے تفتیش کے لیے, تحقیق کے لیے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, یا ٹیکس چوری ثابت ہونے کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے؟ جی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا نا. دیکھیں, ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا جی, وہ سول اور کرمنل لاز موجود ہیں نا جی, پروسیجرز ہیں نا. کسی شخص کو گرفتار کرنے کے, کسی جرم کو کا اگر ارتکاب کرتا ہے تو ایک کرمنل لا ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کسی نے کسی کو گولی مار دی, کسی نے کسی کو قتل کر دیا, تو وہ پہلے گرفتار ہوتا ہے,
اور اس کے بعد وہ اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے. کرمنل لاء میں ایسے ہوتا ہے, لیکن سول مقدمات میں ایسے نہیں ہوتا. اس میں جو ہے نا جی پہلے جو ہے وہ تفتیش ہوتی ہے, اس کے بعد فیصلہ آتا ہے, اور اس کے بعد اس فیصلے کی روشنی میں جرمانہ, سزا یا جو بھی عمل آتا ہے وہ عمل اس کے عمل درآمد اس پہ ہوتا ہے. تو اب میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اگر پاکستان جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کرائسس کے اندر ہے, ہمیں پیسہ چاہیے, لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں جن پر ٹیکس لگنا چاہیے, اور جن پر نہیں لگنا چاہیے یعنی عام عوام, چھوٹے لوگ, چھوٹے تاجر, وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام سے, گیس سیس کے نام سے, اس پر جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے نام سے, اس پر کئی. اچھا آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں, دیکھیں یہ جو ہمارا ٹیکس ہے نا, جو آپ کہتے ہیں انکم ٹیکس, آپ کا انکم ٹیکس بھی جو ہے نا یہ آمدن پہ اب نہیں رہا ہوا. جب کا یہ ٹرن اوور ٹیکس آیا نا, تو یہ اس ٹرن اوور کو بنیاد بنا کر یہ بھی آگے ہی پاس ہو جاتا ہے, اور یہ بھی کنزیومر سے ہی اور صارف سے لیا جاتا ہے, کیونکہ وہ اسی کاسٹ میں 1.25%, پہلے 1.5 تھا اب 1.25 کر دیا, یا اگر کسی سیکٹر کو ریلیف دیا ہے تو 0.25% ہے, تو وہ بھی اسی کاسٹ میں شامل ہو جائے گا. اب ہوتا کیا ہے, جس کی آمدن زیادہ ہوتی ہے وہ اپنی آمدن کو چھپا کے اسی ٹرن اوور ٹیکس کی بریکٹ کے اندر لاتا ہے تاکہ میرا کام تمام ہو جائے اور میری جان چھوٹ جائے, اور جس کی آمدن زیادہ ہوتی ہے وہ شور ڈالتا رہتا ہے کہ یار اب میری آمدن زیادہ, ٹرن اوور ٹیکس جو ہے یہ مجھ پر جو ہے وہ ظالمانہ ہے, وہ کوئی اور طریقے اختیار کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اکانومی آپ کی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہو پاتی. اب میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت سزائیں جو ہیں وہ ٹیکس ایویڈرز کو اور ٹیکس چوری کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے. اب عمل درآمد کیسی ہو اور کون کرے, اس سے پہلے میرا ایک اور کون کرے, سوال یہ آگے ہو کیسے. نہیں, اس سے پہلے میرا ایک سوال تھا کہ ابھی یہ معاملہ متنازع ہے, ابھی یہ تحقیق جاری ہے, ابھی ہم سٹینڈ کر رہے ہیں, ایک بندہ ہے جس کے اوپر یہ چارج لگایا گیا ہے, جس کے اوپر یہ ہے کہ تم نے ٹیکس چوری کیا ہے, یہ ثابت نہیں, ابھی ثابت ہونا ہے. کیا اس کو تحقیق کے لیے, تفتیش کے لیے ایف بی آر گرفتار کر سکتا ہے, کرنا چاہیے؟ نہیں, ایف بی آر تو خود چور ہے نا جی. بات یہ مسئلہ ایف بی آر کیسے گرفتار ہے؟ نہیں بات یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, پہلے تو میں نے آپ سے اصولی بات کر لی کہ جی ہر چور کو, ہر ٹیکس چور ہو, کوئی چور ہو, ڈکیت ہو, کچھ ہو, اس کو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. یہ تو بنیادی اصولی بات ہے. نہیں, اب ہونا کیسے ہے؟ میرا آپ کا اتفاق ہو گیا. اتفاق آگے چلے نا, مجھے چلنے دیں نا, مجھے چلنے. اب دیکھیں ایف بی آر جو ہے, اب وہ جو ہے جس نے 70-72 سالوں میں, چاہے پہلے سی بی آر تھا یا کسی اور نام سے تھا, یہ تو چوروں, ڈاکوؤں اور نکموں, نلائکوں, نااہلوں کی اماجگاہ ہے. یہ چور بھی ہیں اور کام چور بھی ہیں. آپ ان سے تحقیقات کروائیں گے تاجروں کی, اور ساری خرابی کی جڑ یہ ہے. میری بات, تھرڈ پارٹی جو ہے نا جی, اس کے بارے میں بھی بات یہ, چیف کمشنر بھیجے گا, بورڈ بنے گا, پھر یہ بیچ میں فلانا وزیر, ٹھینگڑا وزیر. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے اگر ٹیکس چوری رکوانی ہے نا, سب سے پہلے آپ ایف بی آر کے ان تمام افسران کا اور اہلکاروں کا جو موجود ہیں آج, ان کا آڈٹ کروائیں, ان کی آمدنوں اور اثاثوں کا. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے, اور پتہ لگے کہ جن لوگوں نے ٹیکس چوریاں کروائی ہیں اور جن لوگوں نے لوگوں کو ٹیکس چوریوں کے راستے دکھائے ہیں, ان سب کو اندر ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ اگر تحقیقات جو ہیں وہ اگر درست سمت میں ہوتی ہیں, دیانتداری اور ایمانداری سے, تو 1 سال میں تحقیقات مکمل کریں اور آپ کا ایف بی آر ختم ہو جائے گا. یہ کوئی دلیل کیا ہے؟ میں اپنے کون سی کو چلائی ہے؟ سر مجھے بات سنیں, ایک منٹ بات سنیں. سر یہ ایسے ہی ہونا ہے, سر یہ ڈرامے اس طرح نہیں ہونے, سر ڈرامہ اس طرح نہیں ہونا. سر کل آپ کہیں گے کہ پولیس کسی کے خلاف تحقیق کرتی ہے, پولیس والوں کو چیک کروا لیں, کل آپ کہیں گے رینجرز کو چیک کروا. سر اس طرح نہیں, سول میٹر. سر میری بات سنیں, کرمنل لا کی, سر میری بات سنیں, یہ ہمارا سول میٹر ہے, سول میٹر ہے. میں اس میں آ رہا ہوں. دیکھیں مجھے بتائیں آج تک کن چوروں کو, ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو, جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے, انہوں نے گرفتار کیا, کتنے پیسے برآمد کیا, آج تک ہمیں ملا کیا ہے مجھے بتا دیں. سر یہ سیاسی جلسوں والی تقریر کر رہے ہیں, یہ دیکھیں ہر بندے کو جو چور ہے اس کو گرفتار کریں اور پیسہ برآمد کرائیں. راستہ یہ بتائیں کہ پیسہ برآمد کیسے ہوگا جب پیسہ برآمد ہی نہیں ہونا کسی سے, جس طرح کاشف صاحب نے معذرت کے ساتھ انارکلی میں جلسہ کیجئے گا, وہاں پر یہ دلیل دیجئے گا. یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کریں کہ اگر ایف بی آر نے وصولی نہیں کرنی, ایف بی آر کو ہی آپ پہلے پکڑنا چاہتے ہیں, سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں, پھر کون کرے گا؟ پولیس آگے پکڑے آپ سے, پولیس وصول کرے آپ سے ٹیکس؟ نہیں, آپ ٹیکس نظام کے اندر اصلاحات لے کے آئے نا.
آپ دیکھیں نا, آپ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کو نا جی شاید آپ کے ذہن کو اس وقت کلک نہیں کی. بجلی کا بل آتا ہے نا آپ کو, تو جتنے آپ کے نان فائلرز ہیں, ان تمام نان فائلرز کو سال بعد ان کی ٹیکس ریٹرن خود بنا کے بھیج دیں, ان پر ٹیکس لائبلٹی کریٹ کریں. انہیں کہا جی یہ بنتی ہے آپ کی ٹیکس لائبلٹی, ہم نے آپ کا پورا حساب کیا. نہیں مسئلہ یہ ہے, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا صحیح سمت پہ, ہم نے جانا نہیں ہے. دی جا رہی ہے کہ آپ سیلف بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کریں بہت ہی اہم ایشو کے حوالے سے. اہم ایشو یہ ہے کہ اس بجٹ میں اختیارات تو کچھ پہلے بھی موجود تھے, لیکن اس بجٹ میں 203B کے تحت جو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں FBR کو, اور شوکت ترین صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, میں ان کی سپورٹ کرتا ہوں, لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرفتار ہو سکتے ہیں اس میں 1.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ اس پر آ سکتے ہیں, نشانے پر آ سکتے ہیں, وہاں پر ایک بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی ہوئی ہے. نعیم میر صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں, یہاں پر کاشف انور صاحب موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب موجود ہیں. نعیم میر صاحب بڑی گرم جوشی کے ساتھ بات کر رہے تھے, لیکن اس کی بات کا اینڈ ریزلٹ یہ تھا. میں اینڈ ریزلٹ نکال دیتا ہوں, مجھے موقع دیتے ہیں 2 منٹ میں کنکلوڈ کریں, میں زیادہ نہیں لمبی بات کروں گا. دیکھیں 1.5 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے تو نان فائلرز کو خود گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی, ہر جگہ پر آپ نے فائلر اور نان فائلر کے درمیان تفریق کی, اور آپ نے ٹیکس ڈبل کیا اور ڈبل وصول کیا. جب ڈبل وصول کیا تو آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا کہ یہ بندہ نان فائلر ہے, اتنا ٹیکس دے رہا ہے لیکن جرمانے کے ساتھ, جرمانہ دے رہا ہے, ٹیکس نہیں دے رہا, میں جرمانہ دے رہا ہے. اس کا بنائے نوٹس ان 1.5 کروڑ لوگوں کا. آپ کو لوگوں کو پکڑنے کی ضرورت کیا ہے, آپ کو آڈٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہی 1.5 کروڑ لوگوں کا آپ اپنا ایک نوٹس بنائیں کہ بھی آپ نان فائلر ہیں, آپ نے اتنا ٹیکس جو ہے بطور نان فائلر ہمیں ان سالوں میں دیا ہے, اور آپ اب ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرا رہے, یا باقی چیزیں شامل کر لے, ٹریول کیا. اور جو میں آگے بھی آ رہا ہوں, آگے دیکھیں نادرا کا ڈیٹا موجود ہے آپ کے پاس. آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں پہ اپنا شناختی کارڈ استعمال کرے, کسی ہوٹل میں کرے, کسی ریسٹورنٹ میں کرے, کسی اور جگہ پہ کو خرچہ کرتا ہے, تو آپ کے پاس ڈیٹا وہ آ جاتا ہے. قومی شناختی کارڈ نمبر جو ہے اس کو آپ اپنا جو ہے وہ NTN نمبر, آپ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کو بنائیں گے, بنا لیا یا بن گیا یا جو بھی کیا آپ نے, اب اس کو یوٹیلائز کریں آپ, اور آپ ان 1.5 کروڑ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں, ان سے پوچھیں. اور اگلی بات دیکھیں, کتنے سال ہو گئے یہ ساکھدار صاحب کے دور میں نان فائلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا تھا بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ. اب جن لوگوں نے بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ہیں نان فائلرز نے, اور بڑی کی ہوئی ہیں, انہوں نے ٹیکس دیا ہے 0.6% آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس, ان سب کا ریکارڈ نکلوائیں اور ان کو نوٹس بھیجیں کہ بھئی آپ کی 1 حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں پورے سال میں, اور ہمیں معلوم ہوا یا ہمارا خیال گمان قیاس کچھ بھی ہے, یا ہماری تحقیق ہے کہ آپ کا کوئی کاروبار ہے اور آپ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرا رہے. ان کو نوٹس بھیجیں, ان کو کہیں بھائی ٹیکس ریٹرن جمع کراؤ, بات ختم. ایک یہ, پھر آخری جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ڈاکٹر صاحب والا, بڑی خوبصورت بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ جس طرح آپ بجلی کا بل, گیس کا بل, فلانا بل, ٹنگنا بل ہمیں بنا کے بھیج دیتے ہیں. جن لوگوں کا آپ کے پاس ڈیٹا یہ آ جاتا ہے, بیٹھیں کام کریں, کمپیوٹر پہ بیٹھیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, لوگ رکھے یہ سہولت ٹھیک نہیں ہے, یہ سہولت ہے. اور آپ نجم علی خان صاحب کو بھی پتہ لگے نا کہ نجم علی خان صاحب نے تو تنخواہ پہ ٹیکس کٹوایا, اور کٹوانے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ میری قومی ذمہ داری ادا ہو گئی, لیکن جو باقی تمام ٹرانزیکشنز کی ہیں وہ ان کی انرتھ ہوں, اور سال بعد نجم علی خان صاحب کو بھی سرکار کی چٹھی آئے کہ آپ کے ذمہ مزید ٹیکس اتنا بنتا ہے, تو نجم علی خان صاحب بھی دیں, میں بھی دوں, سارے دے رہے ہیں. جو ٹیکس دینے والے ہیں نجم علی خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ جو فائلر ہیں وہ زیادہ دے رہے ہیں, وہ زیادہ پھنس رہے ہیں, وہ مارے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے اس کا جو ہے وہ استعمال ہی ہونا ہے غلط. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس کا جو آپ نے پہلے سے بھانپ لیا. نہیں, میں نے بھانپ لیا بھائی, اس کا استعمال ہی غلط ہے. یہ کرپشن کا راستہ روکنا. دیکھیں مجھے بتائیں, آج تک FBR کا کوئی ایک نوٹس رشوت اور کرپشن کے بغیر کلیئر ہوا ہے؟ کوئی فائلر ادھر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ جی میں نے جو ہے نا جی FBR کے جو نوٹسز ہیں نا جی وہ میں نے بغیر پیسے دے کے کلیئر کروائے ہیں. کسی نے کم دیے ہوں گے, کسی نے زیادہ دیے ہوں گے. آج تک کوئی نوٹس FBR نے پیسے لیے بغیر کلیئر نہیں کیا. یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ تے فلانا آڈٹ تے یہ جو کمشنر تے چیف کمشنر تے بورڈ, یہ سارے رشوت کے نئے ایونیوز کھل رہے ہیں. یہ نئے ایونیوز کھلیں گے. نہ سرکار کا پیسہ, سنیں میری بات سنیں, نہ سرکار کا پیسہ بڑھے گا, اور جب کرپشن بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا, عام صارف کو
اس کی قیمت ادا کرنی ہے, اور دینے والی خان صاحب وہ کرپشن جو FBR نے کرنی ہے اس کے پیسے آپ نے دینے ہیں. چلو میں دے لوں گا سر, میں میں دے لوں گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, اس وقت جو بات کی جا رہی ہے, ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جائے, سے پہلے بھی ہم نے پروگرام سے بات کی, خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے کرپشن کم نہیں ہوگی بلکہ کرپشن بڑھ جائے گی. پہلے صرف FBR پیسے لیتا تھا, اب کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی, اس کو بھی پیسے دینے پڑیں گے, اس کو بھی مطمئن کرنا پڑے گا. یہ کیا ریزرویشن ہے؟ پہلی بات تو وہاں سے شروع کروں گا کہ کنسیلمنٹ آف انکم ہے, نان پیمنٹ آف ٹیکس ہے 10 کروڑ فار فائلر اینڈ 2.5 کروڑ ہے فار نان فائلر. اچھا اب یس اٹ کین بی کہ رشوت کا یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے فائلرز کے لیے اور نان فائلرز کے لیے. اب ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ جتنی سختیاں لگاتے ہیں اور جتنے آپ ہمارے اوپر قوانین لاگو کرتے ہیں وہ ٹیکس پیئرز کے لیے آسانیاں تو پیدا نہیں کرتے لیکن شاید مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. لیکن میں اب بتاتا ایک اور بات بھی ایڈ کروں کہ دراصل انہوں نے قانون کو پیرلل کیا ہے سیلز ٹیکس کے قانون کے. یہ تھی تو صحیح, اس میں بھی شک تھی کہ آپ جا کے ریٹ کر سکتے ہیں, لیکن 40B اور 38B سیلز ٹیکس کے ایسے سیکشنز ہیں جس میں جا کر وہ آپ کے کمپیوٹرز بھی اٹھا سکتے ہیں, آپ کا ریکارڈ بھی اٹھا سکتے ہیں, آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں. تو دراصل انہوں نے اس قانون کو اس کے پیرلل کیا ہے. تو کیا یہ ہونا چاہیے انکم ٹیکس کا اور اس کو پیرلل ہونا چاہیے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ اب ایک ون ونڈو ہو گیا ہوا ہے, سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے قوانین چونکہ ایک ہی اسیسنگ آفیسر ہوتا ہے وہی کرتا ہے. لیکن پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو آپ اس کو نوٹس بھیجیں کہ تم نے اگر اپنی انکم سے زیادہ ایک چیز خریدی ہے یا ایکسپینس کیا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرو. میں پھر وہیں واپس آؤں گا 10 کروڑ پہ کہ اگر ایک فائلر ہے اور اس کی 10 کروڑ کی انکم کی کنسیلمنٹ پہ جو ٹیکس بنتا ہے اگر وہ 10 کروڑ نہیں ہے تو اس پہ تو یہ لگے گا ہی نہیں. اور دیکھیں ہر فائلر کا آڈٹ ہوتا ہے, دیکھیں اور میں ایک اور بات فار ایڈیشنل پرپز بتا دوں کہ آڈٹ کا ہونا اگر اٹ از فار امپروومنٹ اینڈ اٹ از فار لرننگ اٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ آڈٹ سے سیکھتے ہیں. لیکن اگر کرپشن ہونی ہے, اگر انڈر دا ٹیبل ہونا ہے, اگر پیسے مانگنے ہیں, اگر سرچارجز لگنے ہیں, اگر ایکسٹرا آپ نے پیمنٹس کرنی ہے تو دیکھیں دیز آر دا ایشوز. لیکن اگر آپ نے گائیڈ کرنا ہے, اگر کسی آدمی نے اپنا ٹیکس ادا نہیں کیا آپ آڈٹ کر کے ٹیکس لیں لیکن پینلٹیز نہ لیں, سرچارجز نہ لیں. بات بتائیں, ایک چیز پر تو اتفاق ہے, اگر کسی کی ٹیکس چوری ثابت ہو جاتی ہے تو اس پر بھی خیر دو رائے ہیں کہ آپ اس پر جرمانہ لیں, آپ اس کو گرفتار نہ کریں, کیونکہ یہ فائنینشیل ایشو ہے. وائٹ کلر کرائم میں کہیں بھی مہذب معاشروں میں بہت زیادہ گرفتاریاں اس طرح نہیں ہوتی جب تک آپ باقاعدہ ثابت کرنے کے بعد. اس سے پہلے FBR ابھی معاملہ تفتیش کے مرحلے میں ہے, تحقیق کے مرحلے میں ہے. آپ اپنے جس طرح کے نیب کے سامنے ہوتا ہے چیزیں کہ ایک شخص جو ہے اپنے چیزوں کو چھپا رہا ہے, وہ ریکارڈ نہیں دے رہا یا وہ اثر انداز ہو رہا ہے, ایسی صورت میں کیا FBR کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ گرفتار کرے اور اس کو پابند سلاسل کرے؟ ایک بات تو یہ کروں گا کہ اس کی کیا ہمارے پاس ضمانت ہے کہ the quality of the assessment is correct. دیکھیں آپ اسیسمنٹ جو ہے بہت سی اسیسمنٹس غلط ہوتی ہیں اور اسیسنگ آفیسر کی جو اسیسمنٹس ہوتی ہیں وہ ہائی کورٹس میں جا کے ٹریبونل میں جا کے ریورٹ بیک ہو جاتی ہیں. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک اسیسنگ آفیسر نے اسیسمنٹ کر دی ہے اور کنسیلمنٹ آف انکم پہ ٹیکس کی جو نان پیمنٹ ہے وہ بھی 10 کروڑ سے زیادہ بنا دی ہے, نو واٹ از دا گارنٹی کہ the assessment is correct؟ بھائی اگر وہ اگلی ہائر کورٹ میں جا کے ریورٹ بیک ہو جاتی ہے اس کو میں فوجداری قوانین کے حوالے سے پوچھوں گا, آپ سے سوال کروں گا, اسی کا ضمنی سوال کروں گا کہ اگر آپ اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں کہ جو اسیسنگ آفیسرز ہیں وہ صحیح طرح سے بنا نہیں سکتے یا بناتے نہیں ہیں یا ہوتا نہیں ہے, تو اس کا ایک منطقی سا سوال یہ ہے کہ ہماری FIRs کب ٹھیک ہوتی ہیں؟ اگر میں آپ کی دلیل کے ساتھ چلا جاؤں تو پھر تو ہمارے پاس پولیس کی FIR کا نظام بھی ختم کر دینا چاہیے. اس امر کی کیا گارنٹی ہے کہ صحیح FIR کاٹی گئی ہوگی, صحیح قاتل صحیح چور پکڑا گیا ہوگا؟ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی کنٹرول اینڈ چیک اسیسنگ آفیسر کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ اگر ریورٹ بیک ہوگی ہائر کورٹ سے جا کے یا ٹریبونل سے جا کے تو اسیسنگ آفیسر بھی آنسریبل ہو گئے. the same answer for your question کہ اگر FIR صحیح نہیں کٹی اور ہائر کورٹ سے جا کر وہ واپس ہو جاتی ہے تو جس نے FIR کاٹی ہے اس سے بھی تو سوال کیا جانا چاہیے کہ تم نے یہ غلط کیوں بنائی. اور اگر آپ صرف ٹیکس پیئر کو اور اگر آپ صرف بزنس مین کو اور صرف ریٹیلر کو اگر آپ صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ اسی کا گناہ ہے تو دیکھیں صرف ہمارا گناہ نہیں ہے,
آپ اس کو بھی تو جب آپ سیکنڈ ہینڈ کو بھی کریکٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی فرسٹ ہینڈ آٹومیٹکلی کریکٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس میں اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اس کا کیا امپیکٹ کیا آئے گا اس سارے قانون کا؟ سر دونوں امپیکٹ آئیں گے. کچھ لوگ آپ جیسے میرے جیسے جو ہیں وہ فائلر ہو جائیں گے ڈر کے جی, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر پیسہ لے جائیں گے. دا پوائنٹ از, میں جو یہ ساری گفتگو میں 2-3 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ فلسفیکل ہیں. پہلی بات یہ کہ ابھی اسی گورنمنٹ میں اسی پچھلے سال میں گورنمنٹ نے بیوروکریٹس کا ڈیٹا مانگا تھا کہ ان کے ایسٹس کتنے ہیں, اور چیف سیکرٹری نے انکار کر دیا. چیف سیکرٹری نے انکار پنجاب کے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں دوں گا, اور گورنمنٹ نہیں لے سکی. وہ تو ٹیکس چوریاں جو ہم رشوتوں کی بات ہو رہی ہیں, پہلے تو سب سے پہلے جب آپ کرتے ہیں نا اسٹرکچرل چینجز تو 2 قسم کی ہے نا. ایک جنرل ہے آپ اپنے گورنمنٹ آرگومنٹس کے اوپر ان کے اوپر ان اہلکاروں پہ جو آپ کے ملازم ہیں ان کا نہیں اکٹھا کر پا رہے, نہیں تھا, آپ دیا نہیں لے پائی نا گورنمنٹ, نہیں لے پائی. دوسرا مجھے یہاں پر ایک اور, میں آپ کی بات تھوڑی سی لمبی ہے, میں اس امپیکٹ پہ بات کرنا چاہوں گا, میں آپ سے امپیکٹ پہ بات کرنا چاہوں گا. پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ بلیک منی کنسٹرکشن انڈسٹری میں لگا سکتے ہیں, تو پھر یہ سارا کا سارا کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ بتا رہی, میں کوئی اور چیز پہ میں ناظرین بریک پر جانا چاہ رہا ہوں, بات بھی نہیں کرنا چاہتا. کنسٹرکشن انڈسٹری کیا کر رہی ہے اس وقت, کتنی چھوٹ ہے اس کو؟ میرے پاس جو اطلاعات ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری باقاعدہ ڈپٹی کمشنرز لگواتی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے ان ڈپٹی کمشنرز کو لگوا کے ہاؤسنگ کالونیاں بنواتی ہے, سرکاری زمینوں پہ قبضے کرواتی ہے. یہ سب کچھ ابھی ہو رہا ہے, بڑی عجیب و غریب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. اور دوسری بات ہو رہی تھی یہاں پر سرکاری ملازمین کے اثاثوں کے حوالے سے. لاہور کے سی سی پی او تھے عمر شیخ صاحب نے حکومت سے مطالبہ کیا, ایک لیٹر لکھ دیا ایجنسیوں کو کہ لاہور کے جتنے ایس ایچ اوز ہیں ان کی ذرا پتہ تو چلے کہ جب وہ یہاں پر آئے تھے تو ان کے جائیدادیں کتنی تھیں, اور جب وہ اب جو یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور کتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں ان کی جائیدادیں کتنی ہیں, تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ سمگلنگ کرواتا کون ہے, منشیات بکواتا کون ہے, یہ پیشہ ور قاتل کے طور پہ کون کام کرتا ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ جواب ہو گیا تھا, تحقیقات نہیں ہو سکی تھی. وہ عمر شیخ لاہور سے نکلا تھا, پھر وہ پنجاب سے نکلا تھا. یہ ہے جی پریکٹیکل صورتحال, عملی صورت جو ہے. مزید بات کرتا ہوں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ٹیکس چوروں کو گرفتار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یہ کیا صورتحال ہے, اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اب پروگرام کا آخری حصہ ہے, آپ کی اس پہ بالکل ایک کنکلوژن کیا دیں گے آپ اس کا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو ٹیکس دینا چاہیے, انڈائریکٹ ٹیکس کم ہو جانا چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں فائلر ہونے کی صورت میں ہی ہوگا نا. ہم دونوں صورتوں پہ لے رہے ہیں, نان فائلر سے ڈبل لے رہے ہیں ان دی کانٹیکسٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا امپیکٹ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس قانون کا؟ میں نے آپ سے وہ کہہ دیا کہ یہ کیونکہ بڑی مچھلیوں پہ ہے, 10 کروڑ ٹیکس کے اوپر جو انکم چھپائی ہوئی ہے اسی پہ ہے نا جی. تو جب انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں لگا دیے وہ پیسے, تو آپ کیسے پکڑیں گے ان کو؟ نہیں پکڑ سکتے. جب آپ نے ایمنسٹی دی ہوئی ہے کہ اس میں لگا دو, ہم نہیں پکڑیں گے تو معاف ہوگا. یعنی کہ آپ راستہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دوسرا یہ ہے کہ جب کرپشن پکڑنے کے لیے آپ کو حکومت نے بتایا اس کی صرف نشاندہی کر رہے ہیں. میں تو نشاندہی کر رہا ہوں. نہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے یہ راستہ بنایا ہوا ہے, کنسٹرکٹ کر دیا ہے, آپ صرف بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ اس طرح کر لو, ٹھیک ہے. آپ کو اگر کرپشن کی بات ہے تو آپ کو ہر ادارے کے اندر ایک ادارہ بنانا پڑے گا ان سائڈ وسل بلوئنگ کا. باہر سے کرپشن نہیں پکڑی جا سکتی, اندر سے پکڑی جا سکتی ہے. سر ابھی کرپشن کی تو اس طرح بات بھی نہیں ہو رہی. اگر یہ پیسے چھپانے ہیں اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کرپشن کا ریٹ بڑھ جائے گا تو اس کی بھی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یس, یہ میں اگری کرتا ہوں کہ بڑی مچھلیاں اب پکڑی جانی چاہیے.
بڑی مچھلی. کاشف انور صاحب, کیا امپیکٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے قانون کا؟ دیکھیں یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اگر آپ گرفتاریاں نہ کریں, لیکن نہیں, اصل مسئلہ ہی گرفتاری ہے. الٹیمیٹلی دیکھیں باقی کام تو اسی طرح چل رہا ہے. الٹیمیٹلی اس کا مقصد دیکھیں, نہیں جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی ریٹرنز کو فائل کریں, ٹیکس پے کریں. کاشف بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گرفتار نہیں ہونا, آپ نے گھر میں موج کرتے رہنا ہے, تو آپ نہیں کریں گے. نہیں تو سر, تو اسی لیے تو یہ آیا ہے, تو آپ کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے. نہیں دیکھیں, اب جو ہم ایک بات کر رہے تھے نا کہ نان فائلر کو ٹیکس زیادہ لگتا ہے, قانون یہ کہیں نہیں کہتا کہ اگر ایک نان فائلر ٹیکس زیادہ پے کرتا ہے تو اس نے اپنی ریٹرن نہیں ڈالنی. قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو ایکٹیو ٹیکس پیڈ لسٹ میں آنا چاہیے, اس کو اپنی ریٹرن ٹیکس کم پے کرنا چاہیے. حکومت نے راستہ دے دیا نا آپ کو. نو, حکومت نے رستہ ایمنسٹی کی صورت میں دیا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر پہ لائیں. یس اٹ از اے پرپوزل کہ حکومت ایک ایمنسٹی پھر ان سب کے لیے اور دے کہ اگر آپ نے اپنی نہیں انکمز, اپنی ایسیٹس, اپنے ایکسپینڈیچرز کو اگر آپ نے اپنی ریٹرنز میں نہیں دکھا رکھا تو ان کو دکھا دیں, ورنہ یو ول بی ریسپانسبل. دیکھیں ہم بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ آپ بتائیں سب کو, اویئرنیس دیں, تو اویئرنیس گورنمنٹ اب دے نا اس پہ کہ اگر آپ نہیں کریں گے, اگر آپ نہیں شو کریں گے, اگر آپ اپنی انکمز کو نہیں دیں گے, اپنی ریٹرنز کو نہیں ڈالیں گے, ٹیکس کو چھپائیں گے, تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ کنسیلمنٹ آف انکم کے اوپر ٹیکس کی نان پیمنٹ 10 کروڑ روپے کی ہے فائلر کی, اور کنسیلمنٹ آف انکم کے اوپر ٹیکس کی نان پیمنٹ ہے 2.5 کروڑ روپے نان فائلر کے. بڑی مچھلیاں ہیں یہ ساری, بڑی مچھلیوں کے لیے ہے. اسی لیے میں عام آدمی کا تو 10 کروڑ کا ٹیکس چھپانا پاسبل نہیں ہے, اور 10 کروڑ کا ٹیکس بنتا بھی نہیں ہے. دیکھیں, اور جو جتنے یہ سروس مین ہے نا, جو بات ہم کر رہے تھے, وہ تو ویسے ہی باہر ہو جاتے ہیں. تنخواہ دار طبقہ بھی باہر ہو جاتا ہے, چھوٹے ریٹیلرز بھی باہر ہو جاتے ہیں, ایس ایم ای بھی باہر ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے, اس کو مس یوز نہ کیا جائے, مس یوز نہ کیا جائے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ, مجھے بہت بڑا ٹیکس لگ رہا ہے 10 کروڑ کا, لیکن جب آپ انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا ٹیکس نہیں ہے, بہت بڑا ٹیکس نہیں ہے. اگر بڑی انڈسٹری ہے تو بہت بڑا ٹیکس نہیں ہے, اور بڑی انڈسٹری کے اوپر اگر آپ گرفتاری کا بوجھ ڈالیں گے پھر ڈاکٹر صاحب والی بات ہے, سرمایہ اڑے گا, پھر یہاں سے جائے گا, پھر یہ سارا کچھ. میں اس کی صرف ایک مثال دوں گا کہ آپ مچھلی پکڑنے کے لیے گئے ہیں اور آپ نے جال میں پہلے آپ نے اینٹ پھینکی اور پھر آپ نے جال پھینک دیا, تو یہی نہ ہو کہ آپ ایسے قوانین بنائیں کہ جتنا آپ کا انویسٹر ہے وہ ملک سے بڑا. میں اس میں ایک نہیں بات دو طرفہ دو پہلو ہیں, میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, چھوٹے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, اور حکومت کو ایسے قانون بنانے چاہیے جس سے کرپشن فروغ نہ پائے. میں مشورہ دیتا ہوں کہ اسی قانون کو ترمیم کے ساتھ آپ دوبارہ پیش کریں, اور یہ ترمیم کر لیں کہ جس ٹیکس کنسیلمنٹ کے کیس میں جس کو پکڑا جائے گا, اگر اس پر ثابت نہیں ہوا ہوتا تو پھر جس نے ایف آئی آر کاٹی, جس نے مقدمہ بنایا, اس کو بھی اتنی سزا ملے گی, وہ نوکری سے بھی جائے گا, اور ریاست اس تاجر کی عزت کی حتک کے لیے اس کا ہرجانہ 100% بڑھا کر اس کو ادا کرے گی. یہ قانون بننا چاہیے. یہ قانون ہی غلط بنا ہوا ہے. اگر یہ قانون ہے یک طرفہ, میں کہتا ہوں نہیں نجم صاحب ایک منٹ صبر کریں نا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سرمایہ اڑ جائے گا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اس کو روکنا نہیں ہے. نہیں, آپ نے پھانسی دینا کسی تاجر کو, آپ نے صنعتکار کو نہیں, میں کہتا ہوں جو تاجر جس پر ٹیکس ثابت ہو جو اس کو اندر کریں, جس پر ثابت نہ ہو اس کا حد کے عزت کا جو ہے وہ رقم اس کو ملنی چاہیے پھر. اور جس نے اس کی عزت کو خراب کیا, اس کے نام کو, اس کے برانڈ کو خراب کیا, مجھے بتائیں, تاجر نہیں ہے, ذات نہیں ہے, اس کا برانڈ ہے. رادا بھی ناچے گی, نومن تیل بھی ہوگا انشاءاللہ, اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی. جب آپ کی نیت نہیں ٹھیک ہوگی, نہ رادا ہوگی, نہ رام ہوگا, نہ لکشمن ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا دوں, نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نیت ہے ٹیکس لینا ہے, نہیں ہے نیت, یا نیت صرف اگر لینا ہے ٹیکس. اور دیکھیں, اگر آپ نے سرمایہ دار طبقہ جو ہے, جو پاکستان کی معیشت کو چلا رہا ہے, اس نے چلانا ہے, اسے ہراساں کرنا ہے, تو سرمایہ تو آگے یہاں سے بھاگ رہا ہے, اور وہ سرمایہ اٹھائے گا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈال دے گا ایمنسٹی والے پروجیکٹ کے اندر, جو آپ کا ریل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے. بھئی اس انڈسٹری کو چلانا ہے, بزنس کو چلانا ہے, ہر سیکٹر کو چلانا ہے. اب قانون ایسا بنائیں کہ اگر کوئی سرکاری اہلکار غلط کام کرتا ہے, کسی تاجر جو ہوتا ہے وہ ذات نہیں, وہ برانڈ ہے بھائی. اگر کسی تاجر کو پکڑیں گے, اس کی برانڈ کا نام آئے گا, اس کی برانڈ جو ہے وہ خوار ہو جائے گی. برانڈ بناتے جناب عمریں گزر جاتی ہیں, نسلیں جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے. اگر ٹیکس چوری ہو تو دے, برباد کر دے اس کو. اگر ٹیکس چوری نہیں ثابت ہوتی تو پھر اس افسر کو برباد کرے, اس اہلکار کو برباد کرے, اور ریاست ہرجانہ دے. ہمیں یہ قانون قبول ہے.
دیکھیں ریاست ہرجانہ دینے والی بات تھوڑی سی ایکسیسیو ہے. ایکسیسیو ہے. آپ میری عزت جو ہے وہ سرے بازار میں نام کر دیں, آپ مجھے تباہ کر دیں, برباد کر دیں, آپ میرے برانڈ کو تباہ کر دیں, اور آپ مجھے کہیں کہ جی اپنا میں ہرجانہ نہیں دوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ قانون ایسے بننے چاہیے تاکہ جو الزام تراشیاں, بہتان تراشیاں اور جو زیادتیاں اور ظلم اور جھوٹے الزام اور تہمتیں ہوتی ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, معاشرہ سدھر جائے گا. یہ بھی ایک فیڈ بیک ہے تاجروں کی طرف سے. بہت بہت شکریہ نعیم میر صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. کاشف انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. قیس اسلم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ناظرین بہرحال اس کے دونوں امپیکٹ ہیں. بہت سارے لوگ خوفزدہ بھی ہوں گے اور خوفزدہ ہو کر ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں گے, فائلر بھی بنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہم اس کے امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹے موٹے بندے کے لیے نہیں آپ کر رہے, یہ آپ ان پر کر رہے ہیں جو اپنی انکم پر 10 کروڑ روپے کا ٹیکس چھپا رہے ہیں. یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے, اور جب آپ بڑی اماؤنٹ کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری کرنے والے بھاگ نہ جائیں. وہ وی آئی پی ہوتے ہیں, ریاست ان سے چلتی ہے. ہم جن حکمرانوں کی بڑی بڑی تنخواہوں کی بات کرتے ہیں, ایوان وزیر اعظم, ایوان وزیر اعلیٰ, یہ جو ہم اسمبلیوں کی بات کرتے ہیں, یہ جو ہم وزارتیں چلاتے ہیں, یہ سب ان کے ٹیکسوں سے ہی چلتی ہیں. ہمیں بیلنس اور متوازن رہ کے آگے بڑھنا ہوگا. یہی درخواست ہے. اللہ حافظ.